چند رہ کر بھی بے شمار لوگوں پر ہم بھاری تھے. ہمارے کردار کہ ایمان والوں کی تعداد تو بے شمار ہو گئی، لیکن پھر بھی کیوں ہم پسماندہ ہیں، پھر بھی کیوں ہمارے پاس غربت ہے، پھر بھی کیوں معمولی لوگ ہم سے فوقیت حاصل کر رہے ہیں، پھر بھی کیوں اللہ کی وحدانیت جس کو نہیں معلوم، اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر ایمان رکھنا جن کو نہیں معلوم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں جنہیں نہیں معلوم، جو نہ قرآن کو مانتے ہیں، نہ اسلام کو مانتے ہیں، نہ خالق کائنات کو مانتے ہیں، نہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں کہ جن کے نور سے اللہ نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، وہ فوقیت حاصل کرتے نظر آ رہے ہیں. معزز سامعین، دنیا بھی اچھی کرنا ہے، آخرت بھی اچھی کرنا ہے، کیونکہ ہم خود دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اے اللہ ہماری دنیا کو بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت کو بھی اچھی کر دے. سبحان اللہ. معزز سامعین، دینداری کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا کی ترقی چھوڑ دی جائے، اور دنیا کے اسباب اختیار کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ دین کو چھوڑ دیا جائے، علم کو چھوڑ دیا جائے. معزز سامعین کرام، کیسا ماحول آج زمانے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے آپ نے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ تو سماعت کیا ہے. جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے نکلے، ابھی ایمان سے مشرف نہیں ہوئے تھے، حضور کے قتل کا معاذ اللہ ارادہ کر کے نکلے. راستے میں کسی نے کہا جاؤ ذرا اپنے بہن کی اور اپنے بہنوئی کی خبر لو، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھر گئے، بہن کو بہنوئی کو دونوں کے اوپر بڑی سختی کرنے لگے، یہاں تک کہ دونوں کو لہو لہان کر دیا، سارا جسم خون خون نظر آ رہا ہے. اس طرح مار مار کے شدت کر دیے. اس کے بعد بہن کہتی ہے کہ اے عمر، تم چاہو تو ہمارے جسم کا ایک ایک قطرہ نکال سکتے ہو، لیکن عمر تم میں یہ طاقت نہیں کہ تم ہمارے دل سے ایمان نکالو. اللہ اکبر. یہ جذبہ تھا ایمان کا، یہ جذبہ ایمان کا تھا. اب ہوا کیا ہے؟ ایمان کے جذبات ہم سے دور جا رہے ہیں. دنیا کی تعلیم ایسی سکھائی جا رہی ہے، دنیا کی تعلیم کے مدارس، دنیا کے اسکولوں میں اس طرح داخل کر دیا جا رہا ہے، نہ دین سکھایا جا رہا ہے، نہ نماز سکھائی جا رہی ہے، نہ اللہ کی ذات پر عقیدہ رکھنا سکھایا جا رہا ہے، نہ انبیاء کرام پر عقیدہ رکھنے کا سلیقہ سکھایا جا رہا ہے، نہ ادب کی تعلیم ہے، نہ تہذیب کی تعلیم ہے، نہ اخلاق ہے، نہ تبدل ہے، نہ کردار ہے، نہ صلاحیت اسلام کی بتائی جا رہی ہے، نہ بزرگان دین کی زندگیوں کے ذریعے فطرتوں کو سدھارا جا رہا ہے، نہ بزرگان دین کی صحبتوں کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے. بس دنیا داری کیا ہے؟ سال ہوتے ہی بڑے منانا سیکھ رہے ہیں، کیا مختلف قسم کے چیزیں ایسے سیکھ رہے ہیں. کلمے گنگنانے والے، جن گھروں سے کلموں کی آوازیں آتی تھی، جن گھروں سے قرآن حکیم کی تلاوتوں کی آوازیں آتی تھی، جن گھروں سے درود و سلام کی آوازیں آتی تھی، آج ان گھروں سے پویموں کی آواز آ رہی ہے. قرآن کی تلاوت کی آواز کہاں گئی؟ نعت حبیب سنائی دیا کرتا تھا. کیسا ماحول وہ زمانے کا ہمارے اکابرین کا گزرا، اور ہائے آج کیا دور چل رہا ہے. یہی وجہ ہے ہم علم دین سے دور ہو رہے ہیں، یعنی ہمارا معاشرہ علم دین سے دور ہو رہا ہے، دین سے ناواقفیت ہے. اسی وجہ سے آج خیر ہم پر فوقیت حاصل کر رہے ہیں. ہماری قوم ہر جگہ پستی میں نظر آ رہی ہے. معزز سامعین کرام، ڈاکٹر کسی کو بناؤ یا نہ بناؤ، ہم اپنی قوم میں کسی اور قوم کا ڈاکٹر مل جائے گا. انجینئر ہم اپنی قوم میں کسی کو بناؤ نہ بناؤ، کسی اور قوم سے انجینئر مل جائے گا. سائنسدان ہم اپنی قوم میں بناؤ نہ بناؤ، کسی اور قوم کا ہم کو سائنسدان مل جائے گا. اسی طرح جتنے دنیا کے شعبے اثری تعلیمات ہیں، چاہے ہم ان کو اختیار کرو یا نہ کرو، کوئی اور مذہب کا تو ہمیں خدمات لینے کے لیے ان سے اجرت دے کر ہم ان سے کام لے سکتے ہیں. لیکن ذرا یہ بتاؤ، کیا عالم دین کسی غیر مذہب سے مل
سکتا ہے؟ کیا حافظ قرآن کسی اور مذہب سے مل سکتا ہے؟ ان کے مسائل بتانے والا کسی اور مذہب سے مل سکتا ہے؟ ہرگز نہیں مل سکتا۔ معزز سامعین کرام، یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، وہ علم سکھائیں، دین سکھائیں۔ کیا معاشرہ ہو چکا ہے، گھر میں اگر کسی کی میت ہوتی ہے مدرسے کے بچوں کو پڑھا، کیوں؟ گھر کے افراد قرآن پڑھنا نہیں سیکھے؟ کیا ان کو قرآن پڑھنا نہیں آتا؟ میت پہ جانے کے لیے عالم ہونا ضروری۔ مسائل تو ایک گھر کے فرزند کو آپ کو یہ مسئلہ معلوم ہونا چاہیے کہ نماز جنازہ غسل دینے کا، میت کو غسل دینے کا اور میت کو نماز جنازہ پڑھانے کا پہلا حق رشتہ دار کا۔ کیوں؟ رشتہ دار بھی تو دین سیکھے، وہ اپنا حق آگے بڑھ کر رشتہ داری کا حق، اسلام کا حق، دونوں حقوق مل کر آگے بڑھ کر وہ حق ادا کرے۔ لیکن معزز سامعین، کہاں جا رہا ہے؟ تو یہ بچے بڑے نصیب والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائی، ان کے سرپرستوں کو توفیق عطا فرمائی۔ میرے والد بزرگوار ایک واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اکثر بیان فرماتے ہیں۔ معزز سامعین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مقام سے گزر رہے تھے، جاتے وقت دیکھے کہ اس راستے کی ایک قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ جب واپس لوٹے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ کی رحمتیں اس میں برس رہی ہیں، رب کی رحمتیں اس میں برس رہی ہیں۔ توجہ کیے رب کی جانب، کہا ہے پروردگار یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ دیکھو بندہ جب مر جاتا نا تو اس کے خود کے اعمال منقطع ہو جاتے، اس کا خود توبہ نہیں کر سکتا۔ موت کے بعد توبہ نہیں ہے، موت کے بعد توبہ نہیں ہے، مر گیا ختم، توبہ تو نہیں ہے گناہوں کی توبہ۔ ہاں البتہ جو نیک عمل کیا تھا، اگر وہ عمل جن کے بارے میں آیا ہے کہ 3 چیزیں ہیں جس سے ثواب جاری رہتا، نیک عمل کا ثواب مرنے کے بعد بھی نام اعمال میں آتے رہتا۔ البتہ سامعین کرام، تو مرنے والا تو مر گیا، عذاب ہو رہا تھا، پھر دیکھے کہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے، رب کی طرف متوجہ ہوئے، کہا ہے پروردگار یہ کیا معاملہ ہے؟ جاتے وقت دیکھا کہ تیرے اس بندے پر عذاب ہو رہا تھا، آتے وقت دیکھتا ہوں کہ اس پر تیری رحمتیں نازل ہو رہی ہیں۔ رب کی جانب سے آواز آیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جواب ملا، عیسیٰ علیہ السلام کو یہ جواب ملا، ہے عیسیٰ علیہ السلام اس کا ایک لڑکا تھا، اب وہ پڑھنے کے لائق ہو گیا تو اس کی والدہ نے اسے تمہاری شریعت کا علم سکھانے کے لیے استاد کے پاس بھیجایا۔ انہوں نے اس کی تعلیم شروع کرنے کے لیے پڑھایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ معزز سامعین، تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا ہے عیسیٰ علیہ السلام جس کا بیٹا زمین پر مجھے رحمان و رحیم کہہ کر پکارے اور اسی زمین پر میں اس کے ماں باپ کو عذاب دوں، مجھے آئی میں نے اس بندے کی مغفرت کر۔ اللہ اکبر، علم دین سے ماں باپ کی مغفرت ہوتی ہے، اولاد کو علم دین سکھانے سے ماں باپ کی بخشش ہوتی ہے۔ اور سنیں، صرف اتنا ہی نہیں، صرف آخرت کا ہی فائدہ نہیں، دنیا کا بھی فائدہ ہے۔ ایک صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بھائی ہمیشہ صفہ پہ رہتا ہے، صفہ بولے تو عربی میں صفہ، اردو میں چبوترا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر صحابہ کرام ایک چبوترا بنا لے کے اسی پہ زندگی گزارتے تھے، اور ان کا اس چبوترے پہ زندگی گزارنے کا مقصد صرف اور صرف حضور کا دیدار اور حضور سے علم سیکھنا، حضور سے علم سیکھنے کے لیے، حضور کا دیدار کرنے کے لیے چبوترے پہ زندگی گزارتے۔
تو وہ چبوترے پہ زندگی گزارنے والے صحابہ کو ہی اصحاب صفہ کہتے ہیں. تو وہ اصحاب صفہ میں سے تھے. ان کے بھائی جو حضور کے پاس آئے صحابی آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بھائی ہمیشہ صفہ پہ ہی رہ جاتا ہے، گھر کے کام میں کرتا ہوں، کمائی کو میں جاتا ہوں، فلاں میرے ذمے ہے، وہ میں کرتا ہوں، یہ میں کرتا ہوں، یہ میں کرتا ہوں. آپ اسے ترغیب دیجئے میرا ہاتھ پٹانے کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ شاید تمہارے بھائی کے علم سیکھنے کی وجہ سے اللہ تمہارے گھر میں برکت عطا کیا ہے، تمہاری محنت میں برکت ہے، تمہاری جستجو میں اللہ نے خیر اور روزی رکھی ہے. تو اس کے علم سیکھنے کی برکت سے چھوٹے بچے علم سیکھتے ہیں، اللہ سرپرستوں کی پریشانیوں کو دور فرماتا ہے. کیوں؟ اپنی اولاد کو دینی تعلیم کے لیے انہوں نے چھوڑا ہے. معزز سامعین کرام، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے لیے اپنے صاحبزادے کو قربان فرما دیا. ہم کو تو وہ حکم نہیں، کم از کم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سیکھنے اور سکھانے کے لیے اپنے بچوں کو بزرگان دین سے وابستہ مدارس کے اندر رجوع کی. الحمدللہ جامعہ نظامیہ کی شاخ میں طلباء نے علم دین سیکھا ہے، نظامیہ میں بیٹھ کر امتحان دیا ہے. جامعہ نظامیہ کی سند کیا ہے تھا؟ جامعہ نظامیہ کا پہلا جلسہ تھا فارغین کا، جن کے ذمے اسنادات تیار کرنا تھا. درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. جن کے ذمے، جس منتظم صاحب کے ذمے حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ ان کے ذمے تھا اسنادات تیار کرنا. اگلے دن جلسے میں وہ اسنادات بڑے بڑے پہلے فارغین جامعہ نظامیہ کے ان میں تقسیم ہونے والی. حضور وہ ناظم مدرسہ کے خواب میں آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے، کہا جو اسنادات دیے جانے والے ہیں میرے پاس پیش کرو. حضور کی خدمت میں وہ اسنادات پیش کیے گئے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم خواب میں اپنے مبارکہ نظامیہ میں نظامیہ اور جامعہ نظامیہ سے وابستہ حضرات حضور کی بارگاہ میں مقبول ہیں. الحمدللہ. معزز سامعین کرام، یہ معاملہ ہے اللہ تبارک و تعالی. دیکھیے صاحب، کیوں کتنے ارتداد چل رہا، کتنے ارتداد بنے تو مرتد ہو جا رہا مطلب دین چھوڑ کے کسی اور مذہب کو چلے. کیا ہم سوشل میڈیا کے ذریعے خبریں نہیں دیکھ رہے ہیں؟ فلاں نے فلاں کی محبت میں دین چھوڑا، ماں باپ کو چھوڑا، سب چھوڑا چلے گئے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اگر اولاد کو پہلے ہی سے اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سکھائی جاتی اور دل میں حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بزرگان دین کی محبت ڈالی جاتی، تو خدا کی قسم جب وہ دل میں اور ذہن و فکر میں آ جائے، کوئی گدھے پہ چھری لا کر بھی رکھ دے تو کوئی اپنے مذہب کے خلاف نہیں جاتا. کیوں دنیا کی عیش و عشرت کے لیے مذہب چھوڑا جائے؟ کیوں دنیا کی عیش و عشرت کے لیے، مال کے لیے، دولت کے لیے، کسی کے حسن کے لیے، کسی کے گفتگو کا انداز دیکھ کر مذہب چھوڑ کے چلے جانا، یا کسی سے اپنے مقاصد نکالنے کے لیے چلے جانا مذہب چھوڑ کر، یہ صرف اور صرف اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ دین سے دوری ہے. ایسا نہ ہو کہ ہمارے قرب و جوار میں کوئی رہنے والا بھی کہیں نہ چلے جائے. اسی لیے ہم کو بھی علم سے وابستہ رہنا ہے، ہمارے زیر پرورش رہنے والوں کو بھی علم دین سے وابستہ کرنا ہے، بزرگان دین سے وابستہ کرنا ہے.
اور ہمارے اطراف رہنے والوں کی بھی ہمیں خبر گیری کرنا ہے، کہیں دین سے دور تو نہیں جا رہا ہے، کہیں بزرگان دین کے راستے سے ہٹ تو نہیں رہا ہے، کہیں اس کے دل میں اللہ کی محبت اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کم ہو کر کسی اور کی طرف تو وہ نہیں جا رہا ہے۔ یہ جو بچے جامعہ نظامیہ میں ملا، موزنی، امامت، خطابت، قضاءت کے اہل خدمت شریعہ کے امتحانات، اس کے رہتے ساتھ 3 امتحان۔ پہلا امتحان رہتا عقیدے کا، دوسرا امتحان رہتا تقریری زبانی جو عقیدہ، اور پھر جس جماعت کا امتحان دے رہے ہیں وہ موضوع کا امتحان ہے۔ تو سب سے پہلے جو عقیدے کا حصہ ہے، اول حصہ جتنے طلباء یہاں پڑھے ہیں عقیدہ مقاصد الاسلام کے حصے اول میں عقیدہ پڑھے ہیں، اللہ کے بارے میں اس کو پڑھایا گیا ہے۔ کیا پڑھایا گیا ہے؟ اللہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ وہ ایک ذات ہے جو سارے جہان کو پیدا کرنے والا ہے، جو اپنی ذات میں دکھتا ہے، بات میں سے، اور انہیں پڑھایا گیا اللہ کے بارے میں کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہمیشہ سے ہے، اللہ کی ذات ہمیشہ رہنے والی ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی شے حرکت نہیں کرتی، کوئی اللہ کے ارادے کو بدل نہیں سکتا، کوئی اللہ تبارک و تعالی کے نہ مثل ہے نہ اس سے بڑھ کر ہے، نہ برابر ہے نہ اس سے بڑھ کر ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کے تمام صفات ہمیشہ سے ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ کے صفات ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ایسا نہیں کہ کوئی صفت کم تھی بعد میں اضافہ ہوا، اور ایسا بھی نہیں کہ جتنے صفات ہیں بعد میں کم ہوں گے، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے صفات ہیں وہ سارے صفات، سارے اسماء ہمیشہ سے ہیں۔ ہمیشہ سے اس کا مطلب اس کی کوئی ابتدا نہیں ہے، اور اللہ کی ذات خود سے ہے، کسی نے اس کو موجود نہیں کیا، وہ خود سے ہے، وہ خود سے ہے۔ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا وہی ہے اللہ وحدہ لا شریک۔ نہ اس کی اولاد ہے، نہ اس کے ماں باپ ہیں، نہ اس کی بیوی ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ کہ تعلیم سکھائی جب جائے، اللہ کی تعریف، اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں جب بتلایا جائے، اللہ کی ذات کی پہچان اسے دی جائے، تو پھر اللہ کی ذات پر جب ایمان پختہ ہو جائے تو پھر اس کے بعد چاہے کن پٹی پر گن رکھ لو یا گردن پہ چھرا رکھ لو، کوئی ایمان سے نہیں ہٹتا۔ معزز سامعین، پھر حضور کی عظمت، حضور کی تعظیم، انبیاء کرام کی عظمت، پھر عقیدہ اصل کیا ہے اہل سنت و جماعت کا 73 فرقوں میں نجات پر رہنے والا جو مسلک ہے، مسلک اہل سنت و جماعت، اس کا عقیدہ صحابہ کرام کے مراتب، بزرگان دین کے مراتب، سلاسل طریقت کے 4 بزرگان دین کا تذکرہ وغیرہ، یہ سب پہلے حصے میں جامعہ نظامیہ کے اہل خدمات شریعہ کے پہلے حصے میں ان بچوں کو تعلیم دی گئی۔ معزز سامعین کرام، پھر اس تعلیم سے رجوع رکھیں، ایسا نہ ہو کہ بھول جائیں۔ بہت ساری چیزیں ہمارے ذہنوں میں سے بہت ساری نکل جاتی ہیں، اور شیطان تو علم دین سے دور کرنے کے لیے ہمیں بہکانے، وسوسے ڈالنے